اس وقت مسلمانوں میں ایک بہت بڑا مرض پیدا ہو گیا ہے، یعنی قلت اہتمام دین کا اہتمام ختم ہو گیا۔ ہمارے ہاں شادی کا اہتمام ہوتا ہے، کھانے کا بھی اہتمام ہوتا ہے، سونے کا بھی بڑا اہتمام ہوتا ہے، لیکن آج دین کا اہتمام ذرا جو ہو گیا ٹھیک، اہتمام نہیں۔ فرمایا اس وقت مسلمانوں میں ایک بہت بڑا مرض پیدا ہو گیا ہے، یعنی قلت اہتمام دین کا اہتمام جاتا رہا۔ یہ وہ مرض ہے کہ اس کی بدولت آج ہم مسلمان کہلانے کے قابل بھی نہ رہے۔ جب اہتمام نہ رہا تو آہستہ آہستہ دین کی باتیں چھوٹتی چلی گئی، آہستہ آہستہ دین کی چیزیں زندگیوں سے جاتی رہی، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ مسلمان کہلانا بھی مشکل ہو گیا۔ جس چیز کا اہتمام ہوتا ہے وہ محفوظ بھی رہتی ہے، اس میں ترقی بھی ہوتی ہے۔ کاروبار کا اہتمام ہے، آمدنی کا اہتمام ہے۔ پہلے کتنے تھے، اب کتنے آتے ہیں؟ معیاری زندگی اچھی ہو جائے اس کا اہتمام۔ 10 سال پہلے کیا تھی، آج کیا ہے؟ تو آیا عبادات کا بھی یہی اہتمام ہے کہ نماز بڑھیا ہو گئی ہو، تلاوت میں خشوع آ گیا ہو، معاملات معاشرت کا دین بڑھیا ہو گیا ہو؟ تو فرمانے لگے یہ ایک بڑا روگ ہے کہ مسلمانوں میں آج دین کا اہتمام جاتا رہا، اس لیے کہ اہتمام نہیں رہتا تو چیزیں جاتی رہتی، ضائع ہو جاتی۔ آپ اپنے گھر کے سامان کا اہتمام اور حفاظت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایسے سب چوری ہو جائے گی۔ آپ اپنی گاڑی کی حفاظت کا اہتمام نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ سنبھلی رہے گی۔ زندگی کے اندر جس چیز کا اہتمام چلا جاتا ہے وہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ اپنی دکان کے اندر سامان بھر دیں اور پھر اہتمام نہ کریں اس دکانداری کا، تو بتائیے کہ دکان میں کوئی چیز رہے گا؟ بس فرمانے لگے مسلمانوں میں بڑا مرض پیدا ہو گیا، قلت اہتمام دین کا اہتمام جاتا تھا۔ یہ وہ مرض ہے کہ اس کی وجہ سے آج مسلمان کہلانے کے قابل بھی نہ رہے، اور اس کی بدولت اکثر حصہ دین کا ہم سے نکل گیا۔ اہتمام نہیں ہے، حفاظت نہیں ہے، جاتا رہا۔ نہ عقائد کی پرواہ، نہ اعمال کی فکر، نہ حسن معاشرت کا خیال، نہ بد اخلاقی پر رنج۔ اب آپ ہی خیال کریں کہ ہماری حالت اسلام کے کس قدر قریب ہے اور کتنی مناسب ہے۔ ہماری حالت اسلام کے کس قدر قریب ہے اور اسلام کی کتنی مناسب ہے۔ نہ معاشرت اچھی، نہ اخلاق اچھے، نہ عقائد اور یقین کی پرواہ، اور نہ عبادات کا اہتمام۔ کہنے میں مسلمان تو آج اہتمام دین نہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ اہتمام دین کیوں ہو؟ اہتمام دین اس لیے نہیں ہے کہ مرنا بھول، اصل مسئلہ مرنا بھول۔ آدمی کسی بھی چیز کا اہتمام اس وقت کرتا ہے جب اسے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اہتمام نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا، اہتمام کریں گے تو نفع ملے گا۔ ہر محنت کے پیچھے یہی دو جذبے ہوتے ہیں، ہر محنت کے پیچھے دو جذبے، نفع نقصان۔ اور جب وہ نفع نقصان سامنے ہوتا ہے تو اہتمام بھی ہوتا ہے۔ آج دین سے ہمیں کوئی نفع نقصان کا یقین نہ رہا کہ اس دین کا بھی کوئی نفع ہوگا اور اس دین کے عدم اہتمام سے کوئی نقصان بھی ہوگا۔ وہ جو فکر آخرت ہے نا، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، وہ نسیہ منسیہ ہے، معلومات کی حد تک ہے، ایمان اور یقین کی حد تک نہیں رہا۔ اس لیے آج دین کا اہتمام ہے کہ نفع نقصان کا تصور وہاں ختم ہو گیا۔ اگر میرے بچی نے نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوتا، اور پڑھ لی تو کیا ہوتا؟ میرا بچہ اسکول نہ گیا، اس کا نقصان تو پیش نظر ہے، اور امتحان میں پاس ہو گیا اس کا نفع تو پیش نظر ہے، اور یہی بچہ اگر فیل ہو جائے تو اما ڈپریشن میں۔ کیوں؟ نقصان کا یقین ہے نا۔ بچہ صبح اسکول نہ جائے کوئی پرواہ نہیں، اور بچہ فجر نہ پڑھے کوئی بات، سونے دو ابھی ٹائم، اسکول میں جانے کا ٹائم ہے۔ تو یہ دین کا جو اہتمام ختم ہو گیا، نفع نقصان اس کا تصور ختم ہو گیا۔ اصل مسئلہ یہ، مرض یہ، اصل روگ یہ، بیماری یہ کہ ہم اپنا مرنا بھول گئے۔
اگر یہ یقین ہوتا کہ پتہ نہیں صبح ہوگی یا نہیں ہوگی، کل ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ مہینہ ہے یا ہفتہ ہے، اور پھر محاسبہ ہے، نفع نقصان سامنے آ جائے گا. اگر یہ یقین ہو پھر اہتمام ہو. آج ہماری زندگیوں میں جس محنت کا اہتمام ہے، جس بھی محنت کا اہتمام ہے، اس کے پیچھے یہی نفع نقصان کا یقین. بچوں کو مائیں کیسے سویرے سویرے اسکول کی تیار کرتی ہے، کیسے تیار کرتی ہے، اور عمر کتنی ہے ابھی اس کی؟ 3 سال 2.5 سال. یہ اتنی محنت کا اہتمام کیوں ہو رہا؟ اور پیسہ بھی لگا رہا ہے اس پہ، نفع نقصان کا یقین ہے بھیا، اس لیے یہ محنت کا اہتمام ہو رہا ہے. یہ تھکتا ہی نہیں دفتر جانے میں، یہ پریشانی نہیں ہوتا فیکٹری جانے میں، اسے بوجھ نہیں لگتا فیکٹری جانے کارخانے جانے میں. یہ کام بوجھ لگے گا، مزہ آتا ہے، کیونکہ ہڑتال ہو جائے دل خراب ہوتا ہے. کیوں ہڑتال ہوتا ہے؟ چھٹی کیوں ہوگی؟ بوجھ تو دور کی بات ہے، اگر چند دن ہڑتال ہو جائے طبیعت خراب ہو جاتی ہے. کیا کارخانے کیوں نہیں گئے؟ مزے کا چھٹی کر، نفع نقصان ہے نا، اس لیے اس محنت کا اہتمام ہے، بوجھ نہیں لگتا، طبیعت مائل ہے. دین پر تو کچھ نظر ہی نہیں آتی. پڑھ لی تو کہ ٹھیک ہے، معاشرت خراب ہے تو کیا ہے، اخلاق ٹھیک نہیں تو کیا ہے. کیونکہ وہ مصیبت آ گئی کہ اس دنیا نے ایسا زندگی پہ یہ ایسی چھا گئی ہے یہ دنیا کہ آخرت بھول ہی گئی. مرنا بھی یقین ہے. نماز پڑھنے کا نام دین نہیں ہے میاں، روزے رکھنے کا نام دین نہیں ہے، پگڑی پہننے کا نام دین نہیں ہے. اگر فکر آخرت اور آخرت کی زندگی کا یقین نہیں تو یہ سب کھوکھلی اور رسمی اور رواجی، یاد رکھنا یہ بات، یہ سب رسمی رواجی کھوکھلی. جہاں میری دین دنیا خطرے میں رہے گی آئے گی، میں یہ سب چیزیں چھوڑ دوں گا. یہ میرے رواج چل رہا ہے، یہ میری مجبوری ہے، اس ماحول میں رہتا ہوں. دینداری کی روح یہ ہے کہ اپنی آخرت کو دنیا پہ ترجیح دو، اپنی آخرت کو دنیا پہ غالب کرو، اپنی آخرت کے خیالات کو دنیا کی سوچ اور فکر پہ غالب رکھو، تب آپ کی عبادت میں روح پیدا ہوگی، تب کوئی دینداری میں طاقت آئے گی. تو آج اس لیے دین کا اہتمام نہیں کہ ہمیں نفع نقصان کا یقین ختم ہو. مسئلہ یہ حضرت فرمانے لگے بڑا روگ ہے آج کہ اہتمام دین ختم ہو گیا. خدا تعالیٰ نے انسان کو عقل اسی واسطے دی ہے، اس سے وہ اپنے انجام کو سوچے. جب دنیا کے کاموں میں انجام پہ نظر رکھتے ہو جس میں رہنا محض موہوم ہے، دکان کھولی، دفتر کھولا، کاروبار شروع کیا، ہاں تو انجام پہ نظر ہوتی ہے نا بھائی، حالانکہ انجام ہے بھی موہوم، ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں وہ انجام تک پہنچیں گے بھی صحیح نہیں پہنچیں گے. تو آخرت کا انجام پر بھی نظر رکھنی چاہیے، جہاں جانا یقینی ہے، مگر افسوس کہ آخرت سے اس درجے غفلت ہو گئی کہ وہ یاد ہی نہیں آتی، وہ یاد ہی نہیں آتی، اور اس کے تذکرے اچھی بھی نہیں لگتی. ساری بیماری کی جڑ وہ دنیا کی محبت، اور ساری نیکیوں کی روح آخرت کا یقین، آخرت کی فکر، اس زندگی کا ذوق شوق، ساری دینی زندگی کی تازگی اس روح کے ساتھ. اور روح مر گئی پھر سستی، کائری، پھر بددلی، پھر دین کے کام، دین کے احکامات بوجھی، پھر نہیں ہمت ہوتی. وہ اسپرٹ ہی نہیں جس سے گاڑی چلے، وہی مر چکی ہے، وہ ہے ہی نہیں. اس لیے ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اکثروا حازم اللذات وہی الموت. اس کو خوب یاد کیا، خوب یاد کیا، اتنا یاد کرو کہ خیالوں میں رہے، دھیان میں رہے کہ پتہ نہیں شام ہوگی بھی نہیں ہوگی. ایک صحابی سے پوچھا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، عبداللہ ابن عمر سے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا صبح یوں کیا کرو کہ پتہ نہیں شام ہوگی بھی یا نہیں، اور شام ایسے گزارو جیسے پتہ نہیں صبح ہوگی یا نہیں ہوگی. فرمایا کرتے تھے میرا کیا حال ہے، میرا کیا حال ہے، جب ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیروں گا بھی یا نہیں پھیروں گا.
مذاق سچ کہہ رہا ہوں. جتنا اس خیال سے اور جس یقین سے دل صاف ہوتا ہے اتنا اور کسی چیز سے دل صاف نہیں ہوتا. کوئی ہم نہیں کر رہے. یہ نسخہ اللہ کے نبی نے دیا. یہ نسخہ اللہ کے نبی نے دیا. تمہارا رسول اللہ دل سخت ہو گیا, غفلت ہے, پر میں بہت کو یاد کرو نا, اپنے جانا یاد کرو. تیزی کے ساتھ دل اس سے صاف ہوتا. مال ہو یا اولاد, اس سے محبت میں حد سے آگے نہ بڑھو. مال اولاد سے محبت ہو لیکن حد سے آگے نہ بڑھو, اس کی ایک حد ہے. مال اور اولاد کبھی معصیت کا سبب ہو جاتی ہے جب اس سے محبت حد سے بڑھ جاتی ہے. مال کی وجہ سے گناہ ہو رہے ہو, معاش کی وجہ سے گناہ ہو رہے ہو, اولاد کی خاطر گناہ ہو رہے ہو, یہ محبت اور تعلق حد سے بڑا ہوا, یہ حد سے بڑا ہوا. مال اور اولاد سے کبھی معصیت کا سبب ہو جاتی ہے, اس سے دنیا آخرت دونوں کا خسارہ ہو جاتا ہے, خواہ وہ خسارہ محدود ہو یا غیر محدود. البتہ جو لوگ اعتدال کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اللہ کے حقوق جو ہیں انہیں غالب رکھتے ہیں تو یہ محبت کوئی بری بات. مال سے محبت ہے, اولاد سے محبت ہے, ایسی اعتدال کے ساتھ ہے کہ اللہ کا حکم غالب ہے, یہ بھی بری بات. یہ اللہ نے فطرت میں رکھی, طبیعت میں رکھی. اس لیے کہ اگر اتنی بھی مال کی محبت نہیں ہوگی مال محفوظ کیسے ہوگا؟ اولاد سے اتنی بھی محبت نہیں ہوگی تو اسے خیال کیسے رکھیں گے؟ ظاہر نہیں کرتے مال, وہ ہر وقت لطف میں ہے. دعا کیجیے خدا تعالی ہم کو اپنی یاد سے غافل نہ فرمائے اور مال اور اولاد کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنا. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یہ فتنہ کب بنتی ہے؟ جب اس کی وجہ سے گناہ ہونے لگ جائے, جب ان کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہونے لگ جائے, یہ فتنہ ہے. پھر یہ نعمت نہیں, پھر یہ وبال. اور جب ان چیزوں سے محبت ہے, مال سے, اولاد سے, گھر والوں سے محبت ہے, لیکن اللہ کا حکم غالب ہے, یہ مطلوب, یہ مطلوب, اتنی محبت مطلوب. حقوق کی پوری طرح ادا کرنا چاہیے. جب آپ حقوق ادا کی جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ مسائل اور حکمتیں جن کے لیے یہ باتیں موضوع ہیں ان پر مرتب ہو. اگر حقوق ادا نہ ہوئے تو پھر ظاہر دین کے ثمرات بھی سامنے نہیں آئیں گے. دین کے دو جز ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو دیندار وہ ہو سکتا ہے جو دونوں کو ادا کرے. حقوق کے دو حصے ہیں اور دینداری کے دونوں حصے ہیں, حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد. کہیں حقوق العباد میں کوتاہی اور کہیں حقوق اللہ میں کوتاہی. کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے, بس حقوق العباد ہونی چاہیے. تو معاف کرنے والا بھی ہے, معافی مانگو تو صحیح. جب معافی مانگو گے تو پھر حقوق اللہ بھی ادا ہونے لگیں گے. تو حقوق اللہ بھی ضروری اور حقوق العباد بھی دینداری کے لیے ضروری. اگر یہ ادا نہیں ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دین کمزور ہے. جسم میں وٹامنٹ کم ہو جائے نا, ڈی سی کم ہو جائے یا بالکل ختم ہو جائے, پھر کیا ہوتا ہے؟ صحت پہ بہت منفی اثرات پڑتے ہیں. اور یہ صرف ڈاکٹر نہیں جانتا, بچہ آج کل جانتا ہے. گوگل پہ ریسرچ کریں گے سمجھ میں آئے گا وٹامن ڈی کمی ہے, یہ نقصان ہوگا, سب جانتا ہے. جتنے کم ہوں گے اتنا صحت پہ اس کے منفی اثرات ہوں گے, جسم پہ اس کے منفی اثرات ہوں گے. یہ تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, یہ تو ریسرچ کہہ رہی ہے, یہ بھی تحقیق کہہ رہی ہے. لیکن قسم خدا کی جتنے ایمان اور دین کے وٹامنس کم ہوں گے اتنی اس کی انفرادی, اس کی اجتماعی اور اس کی ازواجی زندگی میں اس کے منفی اثرات ہوں. اور یہ چیز کوئی تجربے کی بات نہیں, ڈاکٹر نے نہیں کہی, یہ بات خدا نے کہی. یہ بات تجربے کی نہیں ہے, یہ بات وحی کی ہے. لیکن وٹامنس ڈی کم ہو جائیں تو سب کو فکر ہو جاتی ہے, اماں کو بھی, ابا کو بھی, سب کو فکر ہو جاتی ہے. اتنے کم ہو گئے, یہ جلدی ڈوز لگوا لو, جلدی ڈوز لگوا لو, ہر 3 مہینے بعد لگوا لیا کرو. کیوں؟ یقین ہے نا صحت پہ بڑے اثرات پڑیں گے, صحت پہ بڑے منفی اثرات پڑیں گے. بچے اور بچیوں میں دین کے وٹامنس کم ہو رہے ہیں, کسی کو پرواہ نہیں, کسی کو پرواہ نہیں. کوئی مانتا ہی نہیں کہ اس کا اس کی زندگی پہ اثرات پڑیں گے.
اس کی ذاتی زندگی، اس کی نجی زندگی، معاشرتی زندگی، اس کے بہت برے نتائج آئیں گے، کوئی نہیں مانتا. کیوں؟ اس کے تذکرے ہر جگہ موجود ہیں، اس کے تذکرے نہیں. وہ تو جہاں ریسرچ کریں گے نتیجہ آئے، یہ کہیں نہیں آئے. ٹھیک ہے. آج جتنی ہمارے گھروں میں اور زندگیوں میں خرابیاں ہیں نا بھائی، جتنی خرابیاں ہیں، اس کے پیچھے انہی وٹامنس کمی کا نتیجہ ہے. سب اسے کہتے ہیں. ایک بچہ کہنے لگا مایوس بہت رہتا ہوں. میں نے وٹامنس کا وٹامن ڈی کمی تو کیا ہوتا ہے؟ بھوک نہیں لگتی، طبیعت بوجھل رہتی ہے، سست کاہل، کچھ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، طبیعت میں ہر وقت کھنچاؤ. تو جب ایمان اور دین کے وٹامنس کم ہو جاتے ہیں پھر مایوسی آتی ہے، پھر آدمی غمگین رہنے لگتا ہے، پھر آدمی ڈپریشن میں رہتا ہے. وٹامنس کم ہے. لیکن یہ کوئی نفسیاتی ڈاکٹر بتائے گا؟ یہ کوئی نہیں بتائے گا. اور سچ یہی، سچ یہی. بس بھائی ہر کام میں شریعت کا حکم معلوم کرتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے. شریعت میں شریعت کا تعلق معاشرت سے بھی ہے، معاملات سے بھی. ہر چیز میں شریعت کی رہنمائی دیتے رہو اور آگے بڑھتے رہو. دین میں ہرگز تنگی نہیں، بلکہ بہت آسان، بہت سہل ہے. دین میں آپ کو تنگی اس وقت محسوس ہوگی جب آپ کا علم، جب آپ کا ایمان کمزور ہو جائے. آپ کو اللہ کے احکامات اس وقت بھاری معلوم ہوں گے جب آپ کا ایمان کمزور ہو جائے. یہ بات تب آپ کو دین مشکل. جب آدمی کے اندر طاقت کمزور ہو جاتی ہے، تھوڑا سا بوجھ بھی بہت لگتا نہیں لگتا، اور وہی پہلوان اس کو انگلی سے اٹھا لی، پہلوان اس کو انگلی سے اٹھا لی، اور آپ کا پورا جسم نہیں اٹھا رہا اس کو. جسمانی ذات سے کمزور ہوتا ہے، اس لیے مشکل لگ رہا ہے. ایسی میرے عزیزو، جب ایمان کے لحاظ سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے تو اسے اللہ کے احکامات کیا لگتے ہیں؟ بوجھ لگتے، بھاری لگتے، مشکل لگتے. ورنہ اگر ایمان مضبوط ہو پھر تو کوئی مشکل نہیں. کمزوری تو میرے اندر ہے اور میں کہتا ہوں دین مشکل ہے. اپنی کمزوری دیکھتا نہیں، حال تو اپنا برا ہے اور کہہ رہا دین بہت مشکل. تو اسے صحت مند بنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بھائی اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا ارحم الراحمین ہم سب کی اصلاح فرما دے، ظاہری باطنی شفا نصیب فرما دے، ظاہری باطنی صحت عطا فرما دے. مولا کریم ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمیں گناہوں کی گندگیوں سے، نبوستوں سے ہمیں ہمارے بچے بچیوں کو محفوظ فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے ہم سب کو صحت مند ایمان نصیب فرما، پورے دین پہ چلنا آسان فرما، آخرت کی سچا یقین نصیب فرما، آخرت کی زندگی کا صحیح معنی میں فکر عطا فرما. مولا کریم آخرت کی زندگی کا دھیان خیال نصیب فرما، آخرت کی زندگی سے غفلت سے محفوظ فرما. اپنے فضل سے مولا کریم دنیا میں ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، اپنے فضل سے شکر والی زندگی نصیب فرما. مولا کریم تمام حاضرین کو عافیت والی، ایمان والی زندگی عطا فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما. مولا کریم پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.